بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 2 اور 3 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے جب ہم یہ دو الفاظ سنتے ہیں؟ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ اردو کے الفاظ سے مختلف ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ عربی میں بھی لفظ رحم استعمال ہوتا ہو، اردو میں بھی ہوتا ہو، لیکن دونوں کا معنی مختلف ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اردو میں ہم حمد کو صرف تعریف کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن عربی پڑھ کے معلوم ہوا کہ اس میں صرف تعریف نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح الرحمن جس مادے سے نکلا ہے وہ رحم ہے، را ہ میم۔ الرحیم جس مادے سے نکلا ہے وہ بھی رحم ہے، را ہ اور میم۔ اور رحم کو انگلش میں ماں کا ووم کہا جاتا ہے، جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے۔ الرحمن رحم کے اندر دو معنی آتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال۔ عربی کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو رحم کیا ہے کہ کوئی کسی سے شدید ترین محبت کر رہا ہو، اور دوسری چیز کوئی کسی کا شدید ترین خیال رکھ رہا ہو۔ جیسے ایک ماں کو دیکھیں کہ 9 ماہ تک بچے کو وہ اپنے پیٹ میں بڑا کرتی ہے، اسے بے حد تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، کچھ کھائے تو اس کا دل خراب ہو رہا ہے، کمر میں درد بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جس سے وہ 9ویں ماہ کو پہنچتی ہے اس کی تکالیف میں انتہائی شدید اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن سٹل ماں کے ووم کو رحم کیوں کہا گیا؟ کہ عربی میں رحم سے مراد ہے شدید محبت، مکمل خیال۔ پیدائش کے وقت جب بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو ماں اتنی شدید تکلیف سے گزرتی ہے اور اس کا اتنا خون بہہ جاتا ہے کہ جتنا زندگی میں کبھی بھی نہیں بہا ہوتا، یا جتنی تکلیف اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں اٹھائی ہوتی، لیکن سٹل وہ ماں بچے کے باہر آنے پر اور اس دنیا میں آ جانے پر خوش ہوتی ہے، اور اس بچے کو اتنی تکلیف کے عالم میں بھی شدید محبت سے دیکھتی ہے۔ وہ بچے سے بدلہ کیوں نہیں لیتی؟ وہ بچے کو اس بات پر برا کیوں نہیں سمجھتی کہ اس نے مجھے اتنی تکالیف دی ہیں، اس نے مجھے اتنا درد دیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رحم کے باعث ماں اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے گہرے لفظ کو اپنی رحمت کے بیان کے لیے استعمال کیا ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر تعارف کروایا تھا کہ میں تمام تر جہانوں کا رب ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ میں نے اوصاف کیا ہیں۔ تمام تر جہانوں کا رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اتنے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کا چناؤ کیا اپنا تعارف بندے سے کروانے کے لیے وہ ہیں الرحمن الرحیم۔ دونوں ہی میں رحم شامل ہے، دونوں ہی میں بہت زیادہ محبت شامل ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا عربی میں کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی زیر زبر بلا وجہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہو شاید، لیکن عربی قرآن میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں الرحمن۔ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کے وزن پر جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی کہ ان میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے جوعان شدید بھوک لگنا، جیسے عطشان شدید پیاسا ہونا۔ دوسری چیز فعلان کے وزن پر جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں عارضی پن پایا جاتا ہے، جیسے شدید بھوک تو لگی لیکن جب میں نے کھانا کھایا تو میری بھوک مٹ گئی، جیسے مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی
میں نے پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی، یعنی کہ ایک عارضی پن ہے جو فعلان کے وزن پر مشتمل الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رحمان کو فعلان کے وزن پر کیوں لکھا؟ یہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نوازے گا۔ ممکن ہے کسی وجہ سے عارضی دیر ہو رہی ہو، لیکن رحیم جو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہے، وہ رحمت بہت خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ رحمت بھی عام رحمت نہیں، خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فرمائے گا جو کامیاب ہوئے ہیں آخرت کے دن میں۔ تو رحمان میں جب اللہ تعالیٰ عارضی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ بیماری جس میں ہم مبتلا ہیں اس دنیا میں، ممکن ہے کہ مجھے ایسا لگے کہ اس بیماری کے باعث میں نے شدید تکلیف کاٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو عارضی تکلیف میں نے سہی ہے، اس تکلیف میں کیا رحمت پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جو فعلان کے وزن پر مشتمل الفاظ میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے، ممکن ہے بعد میں نہ ہو۔ اور یہ ابن عباس کی روایت سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان دنیا میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، شدید ترین رحمت، وہ اس دنیا میں ہر ایک پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافر بھوکا نہیں سوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جو آتش پرست ہو، جو بت پرست ہو، جو کسی بھی فرقے سے، جو کسی بھی عقیدے سے، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر کسی پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، کسی پر کم، کسی پر زیادہ۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ الرحیم، الرحیم آخرت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی ہمیشگی، کہ وہ چیز ہمیشہ رہتی ہے، جیسے رحیم ہمیشہ رحمت کرنے والا، لیکن کب کی یہ رحمت ہے؟ آخرت کی، جب ہمارا حساب کتاب ہو گیا، معلوم ہو گیا فلاں فلاں جنتی ہیں، اب ان پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی رحمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ رحمان کی رحمت ختم ہو سکتی ہے دنیا کے ختم ہونے پر، رحیم کی رحمت آخرت میں جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ہمیشہ 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 رہے گی۔ اور دوسری خوبی جو رحیم یعنی فعیل پر مشتمل الفاظ میں پائی جاتی ہے وہ ہے قابلیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحیم کی صفت تو موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے رحیم کی وہ صفت ابھی ظاہر نہ کی جائے۔ قابلیت کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں کہوں کہ میں ایک انجینئر ہوں، میں جس ٹائم سوئی ہوں میں تب بھی انجینئر ہوں، میں جس ٹائم جاگ رہی ہوں میں تب بھی انجینئر ہوں، لیکن ممکن ہے کہ میں جب کسی سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں تو میں اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی بات نہ کروں، لیکن میرے پاس وہ تمام تر نالج موجود ہے جو کسی بھی انجینئر کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے اندر رحیم ہونے کی صفت موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صفت کو ابھی نہیں آخرت کے لیے سنبھالے ہوئے ہے۔ تو الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ، اب جو ہم کہتے ہیں نا بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تو یہ اردو کے تراجم میں ٹھیک ہے، لیکن عربی کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ الرحمن اس میں بھی بہت رحم کا معنی ہے، دنیاوی رحمت، اور الرحیم اس میں بھی بہت رحمت کا معنی ہے لیکن اخروی رحمت۔ اور کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ وہ رحمت جو حالیہ ہے وہ پہلے ہے، یعنی جو رحمت دنیاوی ہے وہ پہلے ہے، دنیا ابھی ہے، اور وہ رحمت جو اخروی ہے، آخرت کی ہے، بعد میں ملنے والی ہے، بعد میں آنے والی ہے، ترتیب کے اعتبار سے بھی اللہ نے اسے بعد میں رکھا ہے۔
اب کسی انسان کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے محبت ایک بندے سے کرتا ہے کہ اس نے رحم کے مادے پر مبنی دو الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا جس میں ہوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو صراط مستقیم کی راہ نہیں دکھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میرا وہ کاروبار میں لاس کروا دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے نصیب نہیں کھولے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو فلاں میرا گھر تباہ ہوا وہ ہونے دیا؟ کیوں مجھے فلاں بیماری سے گزرنا پڑا؟ میں نے کیوں فلاں انسان سے جو میرا بڑے قریب تھا تکلیف اٹھائی؟ میں نے کیوں کسی سے دھوکہ کھایا؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رحمان ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ممکن ہے کسی باعث اس کے رحمت کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، لیکن اس دیر پر بھی حکمت ہے، اس دیر میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میری عقل کم ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میری بصیرت کم ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نہیں جانتی ہوں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ ہے جس کو سب معلوم ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے جو نہیں ملا اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، جو تکلیف میں نے اٹھائی تھی اس تکلیف کے بعد مجھے کیا ملنا تھا۔ جیسے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، واقعہ تو نہیں، خیر یہ رسالے کی ایک مختصر سی کہانی تھی کہ ایک لڑکا کہیں جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز کو اس کی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ اب جب ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کاٹی تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے انگریزی میں کہا جاتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے لیکن اس پہ بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تو تمہاری ٹانگ میں کینسر پھیل رہا تھا، اور جب آپریشن کے دوران تمہاری ٹانگ کاٹی گئی تو وہ جو کینسر تھا وہ جسم کے باقی تمام اعضاء تک پہنچنے سے قبل ہی ٹانگ کاٹ دی گئی، اور اس طرح تم کینسر کے موذی مرض سے بچ گئے، صرف تمہاری ٹانگ کٹی۔ اب اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے اتنے شکوے شکایتیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے گزرا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو پوشیدہ تھی اور وہ بعد میں اس پر عیاں ہوئیں۔ یا ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کو دیکھیں تو تینوں واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تینوں واقعات میں موجود تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نہیں معلوم تھی، بعد میں خضر نے بتایا انہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بچے کو کیوں قتل کیا؟ ہم بھی تو ویسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی تو اولاد تھی، اللہ تعالیٰ ایسے کیوں ہوا؟ وہ رب ہے، وہ حکیم ہے، اسے معلوم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری نظریں محدود ہیں، ہماری سوچیں محدود ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے جو حکمتیں اللہ کے کاموں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ رحمت تب بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے مالکی یوم الدین، دین کے دن کا مالک۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الدین، دین کے دن کا مالک۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو، فیصلے کو، ادھار کو دین کہا جاتا ہے۔ تو بدلے میں کیا ہے کہ جیسے دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اب اس انسان کو ساری عمر یہ افسوس لگا رہتا ہے میرا بدلہ کون لے گا، میرے ساتھ جو ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا۔ تو اس انسان کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہستی مالکی یوم الدین ہے، ایک مالک ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم میز کے مالک ہو سکتے ہیں، گھر کے مالک ہو سکتے ہیں، کتابوں کے مالک ہو سکتے ہیں،
जानवरों के मालिक हो सकते हैं, गुलामों के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसका मालिक है? उस दिन का जिस दिन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का हिसाब किया जाना है। मालिकी यौमिद्दीन, एक इंसान जो घर का मालिक है वो पूरे घर का मालिक है। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो बदले के दिन का मालिक है, तो इससे मुराद है कि उस दिन में होने वाले एक एक अमल, एक एक काम, एक एक फैसले, हर चीज़ का, हर हुक्म का मालिक अल्लाह ताला है। मालिकी यौमिद्दीन, ये वो आया है सूरतुल फातिहा की कि जो ज़ाती तौर पर मुझे सबसे ज़्यादा झंझोड़ती है। और वजह क्या है कि मालिक का मतलब है किसी की मिल्कियत होना। इसे यूँ समझिए जैसे मेरे उस्ताद कहते हैं कि आपके मालिक ने, एक गुलाम है, उसके मालिक ने उससे कहा कि ये दायरा है, तुमने इस दायरे से बाहर कदम नहीं रखना। अब वो गुलाम था, होना तो ये चाहिए था कि वो अपने मालिक की बात को रद्द ना करता। वो दायरे के अंदर चक्कर काटता रहा। एक दिन यूं ही दायरे से बाहर उसका पाँव गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि मालिक ने मुझे देखा तो है कि मैंने हद को अबूर किया है, लेकिन मुझे मालिक ने कुछ कहा नहीं। उसने एक कदम बाहर निकाला। उसने फिर दूसरी मर्तबा यही काम किया। 2 कदम निकाले, मालिक को देखा, मालिक ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। मालिक मुस्कुराता रहा, मुलाजिम भी मुस्कुराता रहा, और वो इस तरह से अपने हुदूद को अबूर करते करते एक ऐसे दिन पर पहुंच गया कि जब वो पूरा का पूरा दायरे से बाहर था, यानी हुदूद को पार कर चुका था। फिर एक दिन मालिक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ आज हिसाब करता हूँ। अच्छा, वो तुमने फला दिन पहला कदम बाहर रखा था, फला दिन तुमने दूसरा रखा था, फिर ऐसा वक्त आया कि तुमने सारे का सारा अपने आप को उस दायरे से बाहर निकाल लिया। आज तुम्हें हर अमल की सज़ा मिलेगी। आज तुम्हें पैरवी की सूरत में जज़ा और नाफरमानी की सूरत में सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका रोज़े जज़ा था। इसी तरह जब हम दुनिया में ये करते हैं ना कि अल्लाह के एक हुक्म से तजावुज़ कर गए, अल्लाह के एक हुक्म को छोड़ दिया, हमने देखा, मैंने झूठ बोला, मेरी ज़बान पर तो कोई शोला आकर लगा ही नहीं, मैंने चोरी की, मेरे हाथ तो किसी ने काटे ही नहीं, मैंने नज़रों का ज़िना किया, मेरी आंखों को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने सारी रात गंदी वीडियोस देखी, गलासत पर मबनी मवाद देखा, किसी को पता ही नहीं चला। हमने एक गलत काम किया, अल्लाह ताला ने कहा था ये हद है, इससे बाहर नहीं निकलना। हमने पहला कदम निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, हमने देखा अल्लाह तो कुछ कह ही नहीं रहा, और हम अपनी हुदूद को अबूर करते करते इतना आगे बढ़ गए कि हम अल्लाह के दायरों को पार करते चले गए। और फिर रोज़े क़यामत क्या होगा? अल्लाह ताला जो मालिक है यौमिद्दीन का, अल्लाह ताला फरमाएगा, आजा बंदे, अब मैं तेरा हिसाब करता हूँ, अब मुझे बताओ, वो जो दुनिया में तुमने फलां काम किया था कि नहीं? रिवायत में आता है ना कि जिस इंसान से उस दिन एक भी सवाल कर लिया गया वो तो हलाक हो गया। अल्लाह करे कि हम उनमें से ना हों। लेकिन जब हम अल्लाह ताला को बिल्कुल भुला देते हैं और अल्लाह ताला की हुदूद से तजावुज़ करते चले जाते हैं, तो हम ये भूल रहे होते हैं कि वो मालिकी यौमिद्दीन है। ये वो आया है जो मेरे नज़दीक पूरी अल-फातिहा में इंसान को हिला देने वाली है। मालिकी यौमिद्दीन। कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब हम गलत करते हैं और हमारा ज़मीर हमें मुलामत करता है कि नहीं ये गलत है, ये अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ है, लेकिन हम करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें फ़ौरी सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन हम भूल जाते हैं आखिरत को, क़यामत को, बदले के दिन को, जज़ा के दिन को, सज़ा के दिन को।
ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے جب میرے ایک ایک بول، میری ایک ایک نظر، میرے ایک ایک قدم، میرے ایک ایک لمس، میرے ایک ایک لفظ، میری ہر ہر چیز کا مجھ سے سوال کیا جانا ہے۔ ہم بھلا دیتے ہیں کہ ایک مالک ہے جو مکمل طور پر ہمیں دیکھ رہا ہے، جسے معلوم ہے میں کیا کب کر رہی ہوں، میں کیسے کر رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں۔ تو جب بھی ہم کوئی عمل کریں اور وہ غلط ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ ہمیں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم صرف ایک آیا اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، مالکی یوم الدین، اگر یہ ایک آیا ہمارے ذہنوں میں کسی طرح سے رچ بس جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی غلط کاموں کی جانب نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی اللہ کی حدود کو پار نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی یہ نہیں بھلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور روز قیامت وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعمال پر غور کرتے ہوئے اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم نے تاعمر نہیں رہنا، ہم نے تادیر نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور اگر یہ یاد رہے گا تبھی تو ہم صحیح کام کریں گے۔ اگر یہ یاد ہوگا کہ کسی مالک کے پاس جانا ہے اور سوال جواب نہ ہو جائے، اس چیز کا ڈر ہوگا تبھی تو صحیح کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کاموں کی جانب رغبت دلائے اور ہمیں توفیق دے کہ جب علم آ جائے تو اس کے بعد ہم عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔